ہمارا آج کا سبق صدقۃ الفطر کے بارے میں ہے۔ اس کو صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں، فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے فضیلت کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزے جو ہیں آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ جب یہ صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے تو روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں۔ پھر اس طرح روزوں میں اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس صدقہ فطر کی برکت سے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے اور کب واجب ہوتا ہے؟ عید الفطر کے دن عید کی نماز سے پہلے یہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی عیدگاہ جانے سے پہلے اس کو ادا کرنا لازم ہے۔ بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہی ادا کر دیے جائے، کیونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ غریب لوگ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں تاکہ بر وقت وہ اپنی ضرورت کی چیزیں لے سکیں۔ اس لیے یہ عید جانے سے پہلے ہی ادا کر دینا چاہیے۔ اگر رمضان میں ادا کر دے تو یہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے تاکہ بر وقت وہ بھی شامل ہو جائیں۔ اور صدقہ فطر واجب کس پر ہے؟ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ اور زکوٰۃ 4 قسم کے مالوں پر آتی ہے: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ اور اس کی قیمت سارے کی ملا کے 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے، مثلاً آج کے اعتبار سے تقریباً 80,000 روپیہ بنتا ہے۔ جو بندہ 80,000 کا مالک ہے اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، لیکن زکوٰۃ میں یہ ہے کہ سال کا گزرنا ضروری ہے مال پر۔ صدقہ فطر کے بارے میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ سال نہیں بھی گزرا، جو بندہ صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 80,000 کم از کم کی مالیت موجود ہے، یا پھر اتنی مالیت تو نہیں لیکن گھر میں زائد ضرورت چیزیں جو سال میں کبھی سامان استعمال نہیں ہوا، مثلا بستر، برتن اور بھی جو بھی چیزیں ہیں، اگر ان کی مالیت قیمت بھی 80,000 کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اب اپنی طرف سے بھی واجب ہے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے یہ صدقہ فطر واجب ہے کہ نابالغ اولاد کی طرف سے دے۔ بالغ اولاد اگر خود صاحب نصاب ہے تو اپنا فطرہ خود ادا کرے۔ والد کے ذمہ بالغ اولاد کا لازم نہیں ہے، لیکن اگر والدین، ہمارے ہاں چونکہ رواج یہی ہے کہ والدین اپنی ساری اولاد بالغ ہو یا نابالغ سب کا ادا کر دیتے ہیں، تو یہ بھی بہت بہتر ہے، کر سکتے ہیں۔ آگے صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 اجناس کا تذکرہ فرمایا: کھجور، کشمش، جو اور گندم۔ کھجور، کشمش، جو، ان تینوں کے بارے میں یعنی 1 سا ہے، 1 سا 3.5 کلو کا بنتا ہے۔ سا عربی ایک پیمانہ ہے۔ اور گندم کے بارے میں نصف سا، وہ تقریباً 2 کلو بن جاتا ہے احتیاطاً۔ تو ہمارے ساہیوال کے اعتبار سے یا ساہیوال کے مضافات میں آج کل گندم کے اعتبار سے 150 روپیہ فطرانہ ہے فی کس۔ ہر بندہ اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے 150 روپیہ ادا کرے گا، لیکن یہ کم مقدار ہے، کم مالیت ہے عام طبقے کے لیے۔ جن کو اللہ نے مال و دولت زیادہ دیا ہے وہ 150 پر نہ رہیں، بلکہ وہ کشمش سے یا کھجور کے اعتبار سے ادا کریں۔ ریٹ آپ کے سامنے بھی لکھے، میں بھی بول دیتا ہوں۔ کشمش کا ریٹ جو عزت ساہیوال کے اعتبار سے، اگر کوئی بیرون ملک رہتا ہے یا آواز جہاں تک جا رہی ہے اور یا اور کسی شہر میں، وہ اپنے شہر کا ریٹ معلوم کر کے اسی اعتبار سے ادا کرے گا۔ مقدار بتا دی گئی ہے۔ ساہیوال کے اعتبار سے 2100 روپیہ کشمش کا ریٹ ہے، اور کھجور 900 روپے، جو 350 روپے، اور گندم 150 روپے۔ مالداروں کو چاہیے کشمش یا کھجور کے اعتبار سے اپنا فطرانہ ادا کرے تاکہ غریب لوگوں کا زیادہ سے زیادہ اس میں فائدہ ہو سکے، اس کے اعتبار کرنا چاہیے۔ اور جو ادا کس کو کرنا ہے، اس کے بارے میں جو مستحق زکوٰۃ ہیں، فقراء ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو یہ ادا کرنا چاہیے۔ آج سب سے پہلے تو اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، ان کو دے، اس میں ڈبل فائدہ ہے، صلہ رحمی کا بھی اور صدقے کا بھی ڈبل اجر ہے، ان کو دیں۔ لیکن یہ بات خیال رکھیں کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہوں، یعنی جس کے پاس بھی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت یا اتنا مال زائد ضرورت ہے، اس کو یہ زکوٰۃ صدقات نہیں لگ سکتے۔ اسی طرح 2 رشتے ایسے ہیں جن کو بھی بندہ یہ زکوٰۃ صدقات نہیں دے سکتا۔ والدین اولاد کا رشتہ، یہ اوپر تک اور نیچے تک، اوپر تک مطلب باپ، دادا، پردادا، آخر تک، اور اسی طرح نیچے بیٹا، پوتا، پڑپوتا، آخر تک۔ اسی طرح ماں، نانی، پڑنانی، نواسا، نواسی، ان کو زکوٰۃ صدقات نہیں دے سکتے۔
دوسرا رشتہ ہے میاں اور بیوی کا، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا۔ باقی آپ اپنے بہن بھائیوں کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، فطرانہ بھی دے سکتے ہیں، بتانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ فطرانہ، بس صدقہ کہ وہ ہدیہ کہہ کے ان کو دے دیں تو ٹھیک ہے، ادا ہو جائے گا آپ کی طرف سے۔ اگر یہ معاملات قریبی رشتہ دار نہیں ہے تو سب سے بہترین مدارس کے طلباء وہ مستحق ہوتے ہیں، اور آپ کے اس پیسے سے وہ دین پڑھیں گے، دین کو آگے پہنچائیں گے، اس میں بھی انشاءاللہ دگنا اجر ملے گا کہ آپ کے اس پیسے سے وہ دین کی نشر و اشاعت میں لگیں گے اور نیک لوگوں پر آپ کا یہ پیسہ خرچ ہوگا۔ تو بہترین مدارس کے طلباء ہیں، اور جو لوگ بیرون میں مالک رہتے ہیں وہ اگر مثلا پاکستان سے کسی اور ملک میں گئے ہوئے ہیں، اگر وہ فطرہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے ملک کے ریٹ کا اعتبار کریں گے، وہاں جو پیسے مالیت ہے اسی اعتبار سے ادا کریں گے، چاہے وہ ادھر ادا کر دیں یا ادھر کسی کو فون کر کے کہہ دیں اتنی مالیت ادھر ادا کر سکتے اس طرف ادا کریں، اور کوشش کریں کہ مدارس کو نہ بھولیں۔ اور یہ مسجد بھی مدرسہ جامع علوم شریعہ کے زیر انتظام ہے، اگر کوئی بندہ اپنا زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ وغیرہ ادا کرنا چاہتا ہے، ادھر سہولت موجود ہے ہمارے پاس، وہ رسید بک ہے جامع کی طرف سے، ادھر بھی وہ ادا کر سکتے ہیں، ادا کر کے اپنی رسید لے لیں۔ اور مدارس کے طلباء زیادہ مستحق ہیں، اور ایسے حالات میں مہنگائی کے دور میں ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے تاکہ ہمارا بھی کسی نہ کسی شعبے میں دین کے ساتھ تعاون ہو جائے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔